بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں صہیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا پولیٹیکل ارینا۔ پاکستان کی سیاست کے طوفان میں طغیانی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ مولانا فضل-ur-رحمان جن کا دھرنا دینے کا بخار ہے کہ اترنے کا نام نہیں لے رہا۔ مولانا فضل-ur-رحمان کا کہنا ہے کہ مذاکرات تو ہوں گے لیکن عمران خان کے استعفیٰ دینے کے بعد۔ مولانا فضل-ur-رحمان اور شہباز شریف نے آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہمیں حکومت مل جاتی ہے تو ہم پاکستان کی معیشت کی ڈوبتی نیا کو پار لگا سکتے ہیں۔ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ 3 بار حکومت میں رہنے کے باوجود مسلم لیگ نون نے کتنی معیشت کی ڈوبتی کشتیوں کو سہارا دیا۔ دوسری جانب مسئلہ کشمیر، دوسری جانب دیکھا جائے تو فضل-ur-رحمان جو کہ دھرنا دینے پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور حکومت کے کور کمانڈر اجلاس میں ہم نے دیکھا کہ حکومت نے مولانا فضل-ur-رحمان سے مذاکرات کی بھی پیش رفت کر دی، لیکن مولانا فضل-ur-رحمان ہیں جو کہے جا رہے ہیں کہ دھرنا ہوگا، وزیر اعظم کو گھر جانا ہوگا۔ 2014 میں ہم نے دیکھا عمران خان نے 126 دن کا دھرنا دیا، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے، لیکن تب تو مولانا فضل-ur-رحمان ان کے ساتھ نہیں تھے۔ کیوں؟ تب مولانا فضل-ur-رحمان کو دھاندلی نظر نہیں آئی، جبکہ 4 حلقوں میں دھاندلی کے ثبوت بھی ملے۔ دیکھنا یہ ہے کہ مولانا فضل-ur-رحمان حکومت گرا سکتے ہیں یا نہیں، یا مولانا فضل-ur-رحمان کے پس پردہ کوئی اور مفادات ہیں۔ دوسری جانب حکومت نے مدارس میں اصلاحات کرتے ہوئے دینی تعلیم کے ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کو بھی فروغ دینے کا منصوبہ پیش کیا ہے۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مولانا فضل-ur-رحمان کے دھرنے سے حکومت خائف ہے؟ کیا حکومت کو یہ خدشہ ہے کہ مولانا فضل-ur-رحمان ایک عوام کا طوفان لے کر آئیں گے جو حکومت گرا سکتی ہے؟ اس تمام تر سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مشبر علی کاظمی، سجادہ نشین دربار عالیہ حضرت شاہ جنید کاظمی المشہدی کے پلیٹ فارم سے تجزیہ کار۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تمام تر صورتحال کو اور مولانا کے کردار کو لے کر اور مولانا کے دھرنے کے اس بخار کو لے کر اور اپوزیشن کے ایک دوسرے کے ساتھ جٹ کر بیٹھ جانے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت اس تمام ہونے والے واقعے سے جو ہے خائف ہے؟ کیا حکومت گر سکتی ہے خدا نخواستہ؟ دیکھیں، مولانا فضل-ur-رحمان یہ لوگ وہ ہیں جو اسلام کے نام پر ہر کام کرتے ہیں، اور وہ جو کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ عین اسلام ہے۔ یہ اسی کا بیٹا ہے جس نے کہا تھا کہ شکر ہے میں پاکستان بنانے میں نے کوئی رول ادا نہیں کیا اور اس کفر میں میں شامل نہیں ہوا۔ یہ وہی لوگ ہیں، ان کا کوئی موٹو نہیں ہے، ان کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ ھذا من فضل ربی، ان کا ایک ہی موٹو ہے، ان کا ایک ہی سلسلہ ہے، ان کا ایک ہی مذہب ہے، ان کا ایک ہی مسلک ہے، ان کا ایک ہی مکتب ہے، ان کا ایک ہی اعتقاد ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کو جب تک مراد ملتی رہے، ان کو جب تک ان کا سلسلہ یہ رہے کہ ان کو کوئی وزارت مل جائے، ان کو کوئی فیسلٹیز مل جائے، تو وہ عین اسلام ہے۔ جب ان کے آڑے آ جائے کوئی چیز تو یہ کبھی بھی اس چیز کو نہیں مانتے۔ اور کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، دیکھیں جو دھرنا ہوا تھا، جو عمران خان صاحب نے کہا تھا، اس سے بڑا دھرنا کوئی بھی نہیں ہے، اور جو ڈاکٹر ہدایت صاحب کا تھا وہ بھی بہت بڑا دھرنا تھا، لیکن نہ ڈاکٹر ہدایت صاحب کے دھرنے سے حکومت کو کچھ ہوا اور نہ ہی عمران خان صاحب کے دھرنے سے ہوا۔ یہ دھرنا میں آپ کو قبل وقت بتا رہا ہوں کہ یہ دھرنا ہوگا ہی نہیں، پہلے ہی نظر بندیاں ہو جائیں گی، پہلے ہی انہیں اٹھا لیا جائے گا، یہ نہیں ہوگا۔ اگر آج حکومت یہ چاہے کہ یہ دھرنا نہ ہو، انہیں کوئی بھی پیکج دیا جائے تو انہوں نے پیچھے ہٹ جانا ہے، جی کہ یہ ہم اسلام کے نام پر ہم پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ مزہ تو تب تھا کہ یہ آزادی کشمیر کے لیے یہ آگے آتے، ٹھیک ہے، کشمیر کی آزادی کے لیے یہ اتنے لوگوں کو چکوٹھی کے بارڈر پر کھڑا کر دیتے، تو اس وقت ساری دنیا کو یہ پیغام دیتے کہ ہم کشمیر کا جو ہے ہم مجاہد ہیں، اور کشمیر کی آزادی کے لیے ہم آئے ہیں، اور کشمیر کی آزادی کے بغیر ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ پھر تو یہ ایک پیغام تھا۔ یہ کون سا ہے اپنے مفاد کے لیے جنگ کرنا، اپنے مفاد کے لیے یہ دھرنے دینا؟ اس قسم کا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس دھرنے کی کوئی وقت نہیں ہے، 1 روپے کی بھی وقت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہونا،
ٹھیک ہے، انہوں نے آنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے اور چلے جانا ہے، اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ دھرنے سے پہلے ہی ان کی نظر بندی ہو جائے گی۔